حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا۔ آقا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو میں مر جاؤں گا۔ عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا۔ نعت پڑھتے ہوئے پل سے تو گزر جاؤں گا۔ حشر میں خود
جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. Zong My 5 bundle سبسکرائب کریں. Get 200 GB ڈیٹا اور لاتعداد کالز اور SMS پورے 5 لوگوں کے لیے صرف 5,000 روپے میں. تو ابھی Zong My 5 بنڈل لگائیں اور خرچہ بچائیں. Zong 4G. Let's get digital. The stage is set. The Giants are ready. From 9th September, the Asia Cup 2025 begins. Where pride, passion and power collide. With 3 balls to spare. On 14th September, witness the mother of all battles. Happy captain, happy debutants. Pakistan versus India. A clash that will electrify the cricketing world. Pakistan have won. Who will rise? Who will rule Asia? Asia Cup 2025, live only on PTV Sports. Game on hai. Zong My 5 bundle سبسکرائب کریں. Get 200 GB ڈیٹا اور لاتعداد کالز اور SMS پورے 5 لوگوں کے لیے صرف 5,000 روپے میں. تو ابھی Zong My 5 بنڈل لگائیں اور خرچہ بچائیں. Zong 4G. Let's get digital. بابا اور اس کے خلاف اگر آئندہ کوئی جال بچھانے کی کوشش کی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو گے. ہم دونوں بھائی ان خنجروں کی دھار کی طرح تیز ہو گئے ہیں. دشمن کو آسانی سے کاٹ سکتے ہیں. اب لڑائی ناگزیر ہے. گڈ مارننگ، السلام علیکم. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں محمد شعیب. میرے ساتھ ہے سبین فاروق. رائزنگ پاکستان میں وہ کہتے ہیں ویلکم. ایک نئی انرجی کے ساتھ کرتے ہیں اپنے دن کا آغاز. اور آج بھی دن کا جو آغاز ہم نے کیا وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اپنی اس ٹرانسمیشن میں، اپنے اس رائزنگ پاکستان میں. ایک چھوٹا سا سوال جو ہم اکثر کر بھی رہے ہوتے ہیں، آپس میں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سے بھی انٹریکشن ہماری جاری ہوتی ہے. What do you do when you feel down؟ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم بہت لو فیل کر رہے ہیں، گلومی فیل کر رہے ہیں. سم ٹائمز ہم ایک لفظ کا بھی استعمال کرتے ہیں، ہم مایوس فیل کر رہے ہیں. اور اب نظر بھی آتا ہے سم ٹائمز کہ بڑی مایوسی سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. حالانکہ مایوسی کفر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بٹ لیکن ہم انسان ہیں. ایسے ہی ہے خطا کا پتلا. اور انسان ڈفرینٹ فیلنگس آپ کو آ رہی ہوتی ہیں. آئی تھنک اپنے ایموشنز آنا کوئی بری بات نہیں ہے. ایموشنز کو اپنے اوپر حاوی کر لینا اور اس کے بارے میں کچھ کرنا نا، آئی تھنک یہ ایک چیز ہے جو کہ غلط ہو جاتی ہے. تو اٹس بیٹر کہ اگر کوئی ایسا ایموشن آ رہا ہے اس کو رجسٹر ہونے دیا جائے، اس کو فیل کیا جائے، اس کو ایکسپریس کیا جائے اور اس کو لیٹ گو کیا جائے اور پازیٹیو تھنکنگ کو اپنے اندر آنے دیں. اور اگر کوئی ایشو کریٹ ہو رہا ہے تو اسے حل کیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ ایشوز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن سلوشنز بھی ساتھ آتے ہیں. سو وی شوڈ بی مور فوکسڈ ٹورڈ سلوشن اورینٹیڈ اپروچ برادر کہ ہم بس اسی ایک ایشو کے ساتھ کہ گفتگو ہو رہی ہے تو اس ایشو کی ہو رہی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کی ہو رہی ہے، اس سے کیا امپیکٹ آ رہا ہے اس کی ہو رہی ہے. سلوشن اورینٹیڈ گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی. کیسے اس سے نکلنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے اس کو حل کرنا ہے، کیسے ایک سپورٹ سسٹم آس پاس آپ کے ہونا چاہیے، اس پہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے، کیسے اپنے اوپر آپ نے انویسٹ کرنا ہے. ایموشنلی روبسٹ ہونا یا ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس کی ٹریننگ سم ہاؤ ہمارے اندر نہیں آ رہی ہوتی، ہم نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے. اچھا شعیب، ایسے میں ہم کیا پھر کہتے ہوتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں جب بہت زیادہ مایوسی ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی مشکل ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس اب اس کا حل ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو انسان سب سے پہلے جو الفاظ بولتا ہے وہ کہتا ہے معجزہ. کاش کوئی معجزہ ہو جائے
اور ہم اس مشکل سے نکل جائیں. کاش کوئی معجزہ ہو جائے, اس انسان کی جان بچ جائے, کاش کوئی معجزہ ہو جائے, یہ چیز حل ہو جائے, یہ چیز اس طریقے سے ہو جائے. تو ہمیں جو چیزیں بڑی امپاسبل لگ رہی ہوتی ہیں, ہم ان کو جب کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے ذہن میں معجزہ کا لفظ آتا ہے. لیکن شعیب, ذرا آج ہم اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے معجزے کی. کیا ہم جو عام فہم, ہم جو یہ جو لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کتنی امپورٹنس ہے, اور کیا واقعی معجزات اب بھی ہوتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کہا کہ ہو سکتے ہیں. یہ تو ہم سوال ضرور اٹھائیں گے کیونکہ یہی رائے کہ اب معجزہ نہیں ہوتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم معجزے کی بات کرتے ہیں تو یہی ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ جس طرح سے تمام انبیاء, تمام پیغمبر, تمام رسول, 1,24,000 پیغمبر جو اس کائنات میں آئے اور جس طریقے سے انہوں نے اللہ کا پیغام یہاں پر پہنچایا, اس میں بہت سے جو انبیاء کرام دلیل جو ہے وہ معجزے کی صورت میں ہمارے سامنے بھی آئی. ایسے میں کتنے معجزات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, جب ہم یہ سوال بھی رکھیں گے. اور ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے زندہ معجزہ, ہم اس پر بھی بات کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں مذہبی اسکالر ہیں مفتی اسامہ چترالی صاحب, ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جو بھی ایسا معاملہ, جو بھی ایسی بات, جو بھی ایسی چیز جس کو عقل نہ مان رہی ہو, عقل اور دانش سے ماورا ہو, ہم یوں تو اس کے لیے بھی معجزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں, بٹ سم ہاؤ کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ عقل و دانش سے ماورا ہوتی ہیں. میں ضرور چاہوں گا پہلے تو ایکسپلین کریں کہ معجزہ کیا ہوتا ہے اور ایسی کون سی اور چیزیں ہوتی ہیں جو معجزہ نہیں ہوتی لیکن وہ عقل و دانش سے ماورا ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ معجزے کو دیکھتے ہیں تو ایک انسان کے ساتھ جو ہے ایک امپاسبل سی ایک ایسی سچویشن میں وہ چیز ہو جانا جو نہ کبھی اس نے پہلے دیکھی ہو, نہ ایسا کوئی انسان کر سکتا ہو, اور انسان اس سے عاجز ہو, صحیح, جو اس کے کنٹرول میں نہ ہو. جس میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کہتے ہیں کیا کیا کہ عرب نے ٹھیک ہے اگر یہ ہے تو اس کچھ ایسا دکھاؤ. ہم نے سنا ہے یہود سے کہ وہ انبیاء جو ہے معجزات کے ساتھ آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر جو ہے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا. پھر اس کی اگر آپ زندہ مثال آج بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو لوگ کہیں وہ تو عرب نے دیکھا. نہیں, صرف عرب نے نہیں دیکھا تھا, آپ کے یہاں کیرلا اسٹیٹ کے کنگ تھے, وہ اگر آپ چاہیں اور گوگل پہ لکھیں دا فرسٹ ماسک آف اسلام ان سب کانٹیننٹ تو آپ کو اس کی ڈیٹیل ہے, چندریان مسجد کے نام سے موجود ہے. تو آپ وہ دیکھیں, وہ یہاں سے شق القمر کا واقعہ دیکھ کے گئے تھے, وہ صحابی تھے. تو وہ واقعہ دیکھ کے گئے تھے کہ بھئی میں نے دیکھا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں, اور میں نے رستے میں قافلوں سے سنا عرب کے کہ کوئی ایک نبی آیا ہے ہمارے ہاں, اس نے یہ کر کے دکھایا تھا. تو یہ معجزات کی ہوتی ہے. اور اچھا, معجزات کو اگر ہم جیسے کہتے ہیں ایکیڈیمک ٹرمینالوجی میں تو یہ انبیاء کے ساتھ ہی مختص کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص الخاص ان کو کچھ ایسی چیزیں دے کے بھیجتے ہیں, اور وہ ایسی چیز جو کہ اس دور کی اور اس قوم کی ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں تاکہ ان کو بات سمجھ آ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات میں سب سے بڑا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا وہ قرآن مجید تھا. عرب جو ہیں وہ صاحب فصاحت لوگ تھے, ایلیکوینٹ, اور اس پہ بہت بلیو رکھے. مطلب یہاں تک کہ ایک آتا ہے واقعہ کہ ایک قبیلے کے سردار نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا, اور وہ صرف اس وجہ سے کہ اس کی 8 سال عمر ہوگی, اس نے ابھی تک ایک شعر نہیں کہا. تو مجھے ایسے بیٹے کی کیا ضرورت. مطلب یہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک عزت اور انا کا مسئلہ تھا کہ یہ ایلیکوینٹ نہیں ہے, فصاحت نہیں ہے اس کی زبان میں. تو جب اس کو قتل کرنے اس کے کزن لے جا رہے تو انہوں نے کہا بھئی آپ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اس وجہ سے. انہوں نے کہا بیٹھو. سنا کہ اس نے ایک مجلس میں 78 غزلیں کہہ دیں, 78. تو اب کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قرآن آیا تو قرآن نے بھی کیا کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ بھئی ہے تم میں اگر اتنی سخت تو جو میں اپنے بندے پر بھیج رہا ہوں اس کے مقابلے میں ایک صورت لا کے دکھا دو. ٹھیک ہے. وہ عرب نے پھر کوشش بھی کی, کیوں, وہ صاحب فصاحت لوگ تھے, ان کو چیلنج ہوا, جس میں خود قیس بن عامر ایک بہت بڑا شاعر, آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ دنیا میں بھی شاعروں کا سردار تھا اور جہنم میں بھی شاعروں کا سردار ہوگا. تو اس کا جو ہے معلقہ, جیسے ہمیں دیوان کہتے ہیں نا, اس کا دیوان کا کچھ حصہ لا کے اس کی بہن نے کعبے کے دیوار پہ ٹانگ دیا کہ محمد اگر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہے تم میں تو لے آؤ میرے بھائی کے
مقابلے میں کچھ، تو وہ سنا کہ شعر بہت مختصر تھے، اب میں وہ شعر ذہن میں نہیں ہے. صحیح. اللہ نے اس کے مقابلے میں سورہ کوثر اتار، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سنا جب اس نے ابتر کا لفظ سنا تو وہ چیختی ہوئی گئی اور اپنے بھائی کا خود ہاتھ سے اس نے وہ دیوان پھاڑ دیا. تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب معجزہ زبان کی شکل میں دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کیا معجزہ تھا کہ بھائی ماں کی گود میں ہے اپنی، جسے کہتے ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں، اور یہ تو ٹینجبل. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے معجزات سے جوڑا گیا جو عقل انسانی سے بھی ماورا نہیں تھے، بلکہ وہ عقل انسانی بھی قبول کرتی تھی. کتنے معجزات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے؟ کیا اس میں کوئی ہمارے پاس ایک اوتھینٹک کوئی فگر ہے؟ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف موقعوں پہ مختلف معجزات کے، یعنی ہزاروں کی تعداد کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، سچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر بہت کو تو بہت بڑا معجزہ کیا کہ آج دیکھیں 2.5 ارب لوگ بغیر کسی دلیل کے ان کو مان رہے ہیں، ان کا وجود تسلیم کرتے ہیں. پھر جو ان کو نہیں مان رہے وہ بھی ان کے اخلاق کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. ایک قرآن کا آج بھی ہونا، ایک ہی زبان میں دنیا بھر میں 2.5 ارب میں، مطلب اذان کا بھی اختلافی الفاظ کا نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انا خاتم النبی لا نبی بعدی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اعجاز نبوی کے طور پہ دیا گیا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کی اور میرے لیے کہیں بھی جو مصلی بچھا کے نماز پڑھتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اللہ کی طرف سے چیز تھی. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس امت کے لیے جنت کو جو ہے نا بھائی واجب کر دیا گیا کہ جو بھی کلمہ گو ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات، اور اس کے علاوہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک عقل سے ماورا چیز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن ایک کنویں میں پھینکا، وہ کنویں نے چشمے نے پانی پھوٹ دیا. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بند کی اور کفار کی طرف پھینکی تو وہ ایک مٹھی جو ہے وہ سارے کفار کے لیے پوری، مطلب ہزاروں کے کفار کے لیے پوری ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو ہیں وہ انہوں نے دیکھا، ان کے گھر کی طرف گئے، ان کی چکی کی طرف وہ چل پڑی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ چکی کو پھر جو ہے وہ دانہ نکال دیا. انہوں نے کہا اگر وہ دانہ نہ نکالتے تا قیامت تمہاری وہ چکی چلتی رہتی. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ معجزات جو ہیں وہ بہت آپ کو جسے کہتے ہیں اور اوتھینٹک سورسز سے آپ کو مل جائیں گے. اوکے، اچھا اسامہ صاحب، ابھی جو آج کل کے لحاظ سے ہم ہر چیز کو معجزہ اس میں لفظ استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے ہمیں کہ ایکچولی معجزات کیا ہوتے ہیں اور کب اس لفظ کو استعمال بھی کرنا چاہیے. اس پہ بھی تھوڑا رہنمائی فرمائیے گا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، معجزہ انسان کی چاہت ہے، ایک کہتے ہیں نا ایک ازلی خواہش ہے. مطلب میں بھی ابھی کیا چاہوں گا، مطلب سم تھنگ ہیپنس لائک کہ جو میں سوچ نہیں رہا ہوں اس سورس سے کوئی کام ہو جائے. اور میرے خیال سے ایک مسلمان کا یہ یقین تو لازمی ہونا چاہیے. اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تم میری طرف متوجہ تو ہو، میں تمہیں دے دوں گا. ہاں، اب اس میں یہ ہے کہ اللہ سے توجہ ہٹائے بغیر آپ یہ کہیں کہ دنیا میں کوئی بابا تنتر منتر کر کے، I was about to ask کہ یہ کنفیوژن بھی ہو جاتی ہے، اور یہ تو there's a difference between معجزہ and then this جادو thing، کالا جادو specifically. بالکل ایسا نہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے ہی نہیں ہم میں سے جو اس کام میں، جو ساحر کے ساتھ اٹھے بیٹھے یا ساحر کی طرف متوجہ ہم میں سے ہے نہیں. آپ اگر اس کا واقعہ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہمیں ایک ضعیف روایت ملتی ہے، لیکن صرف تفضیلیت کے لیے بیان ہو سکتی ہے تو کر رہا ہوں کہ ایک مکہ میں مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آگیا بندہ، اس نے کہا کہ وہ نجومی تھا، تو اس نے کہا کہ آج جو ہے نا بہت زوروں سے بارش ہوگی اور مکہ کے گھروں میں پانی آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ بول رہا. اچھا، بارش ہو گئی، ابو جہل کو موقع ملا. ابو جہل نے کہا سب سے پہلے ابو بکر کے پاس جاتے ہیں. تو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہنچے تو حضرت ابو بکر صاحب جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں گھر سے پانی نکالتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرا نبی سچا ہے، نجومی جھوٹا ہے. تو یہ یقین ہے. ٹھیک ہے،
وہ یقین تھا ان کا. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک چیز سکھائی یا اللہ نے انعام میں دی, میرے خیال سے مجھے ایسے معجزے کی ضرورت نہ کچھ. جب میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ, کہ اللہ کے لوگ تو وہ لا خوف علیہم ولا محزنون, کہ نہ ان کو کسی غم کی ضرورت ہے نہ پریشانی کی ضرورت ہے. اب مجھے اوپنلی اللہ کہے ادعونی استجب لکم, کہ مانگو میں دیتا ہوں, تو پھر میں کسی ایسی سپرسٹیشیس چیز کے انتظار میں کیا ہوں. اور آپ کی میری زندگی میں ہوتے رہتے ہیں. اگر میں ایک واقعہ چھوٹا سناؤں, ایک دفعہ جھنگ سے آتے ہوئے بہت بڑا ایک واقعہ ہوا ٹوبا ٹیک سنگھ روڈ پہ, اور اس ٹائم میں بڑا سنسان روڈ ہوتا تھا. تو میرے پاس ایک امانت پڑی تھی کیش کی 20 لاکھ گاڑی میں. نو ویئر واٹ, گاڑی کچھ بھی نہیں ہے, اچانک سے ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے. اوکے, بالکل ایک پلیٹ. اچھا اب میں جو میرے ساتھ ڈرائیور ہے اور گارڈ ہے, میں اس کو بھی نہیں بتا سکتا کہ گاڑی میں یہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک کسی کی امانت لے جا رہا ہوں میں جو ہو گیا پریشان. اور میں کبھی غصے میں انسان ہے, پھر میں کبھی ڈرائیور کو بات سناؤں, کبھی وہ گارڈ کے سر پانی تو اس کو باتیں سناؤں. اتنے میں کچھ لوگ گاؤں کے آئے اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا جی یہ ٹائر تو آپ کی جو گاڑی ہے یہ تو نہ آسانی سے ملے گا, اس کے لیے صبح جنگ شہر سے ہی کوئی کوشش کرنی پڑے گی تو یہ آپ کا کام ہو جائے گا, آپ رات ہمارے پاس رک جائیں. اچھا میں بھی خاموش ہوں, میں نہیں بتا رہا کہ گارڈ کو کہوں گا تم گاڑی میں سو جاؤ یا یہ وہ کچھ. بہرحال انہوں نے 2 بیل لائے, ہانکا گاڑی لے کے, بہرحال ہم سو گئے رات کو. صبح ہم فجر اٹھے جیسے گاؤں میں ہوتا ہے, فجر پڑی, وہاں گپ شپ بھی لگی, اور میں ایسے سویا جیسے پتہ بھی نہیں کچھ ہے ہونے والا ہے یا نہیں. صبح جب ہم ناشتے پہ جیسے ہی بیٹھے تو ایک بندہ, اس نے کہا یار آپ کو پتہ ہے یار رات کو آگے 2 گاڑیاں لوٹی گئی ہیں. سو میں وہاں ناشتے ٹیبل سے اٹھا, اندر گیا, جو کپڑا, میں اللہ کے سامنے گر گیا. میں نے کہا کہ اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا نا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, کہ ہو سکتا ہے ایسی چیز تمہارے ساتھ ہو کہ تم تو اسے اپنے لیے کراہت جانو, اس کو تم اپنے لیے برا جانو, لیکن تمہارے لیے وہ خیر ہو. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, کہ لیکن بعض چیز ایسی جس سے تم بہت محبت کرو, جس سے تمہیں بہت پسند ہو, لیکن وہ تمہارے لیے خیر کی چیز نہ ہو. اب ہمیں معجزہ بھی اپنی طبیعت کے مطابق چاہیے نا, کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی ہو. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں جس چیز کی خواہش ہے ہم کہتے ہیں اسی میں خیر بھی ہو, ایسا ہی ہے, اور اسی کے لیے راستہ بھی ہموار ہو جائے. ایسا ہی ہوتا تو ہے. دعا کرنے میں ویسے کیا حرج ہے؟ دعا آپ کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز اگر آپ کو پسند ہے اور آپ کو اس میں خیر نہیں دکھ رہی, لیکن وہ آپ کی چاہت ہے, تو آپ اللہ سے یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اس چیز میں خیر کر دے. اصل میں ہمیں ہر چیز کی عادت ہوگی نا, کہتے ہیں نا سہارا لینے کی. اچھا جی فلانے سے دعا کرا لیتے ہیں. اسلام نے سب سے پہلے اللہ نے ایک رستہ کھولا ہے, وہ کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم, اللہ سے میری طرف متوجہ ہو, میں جواب دوں گا, میں تمہیں جو ہے تمہاری بات سنوں گا. اب اس کے ہوتے ہوئے ہاں یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, کسی نیک اپنے انسان کو جانا کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے, اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. جو والد کی دعا اولاد کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. والدین جو ہے, اور والدین کو تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہوں گا خدا کے لیے اپنے بچوں کے لیے اچھی زبان استعمال کریں, بد دعائیں نہ دیں اپنے بچوں کو, کیونکہ کب لگ جائے نہیں پتہ. یہ کوئی وقت اس کا نہیں ہے کہ آپ مطلب آپ اپنے بچوں کے لیے, جیسے ہم کہتے ہیں تینوں بھا لگے یا اس طرح کے عمومی طور پہ والدین کہہ جاتے ہیں بڑی بے احتیاطی میں, لیکن کوئی پتہ نہیں ہے, اللہ وہ آپ کے لیے امتحان بنا دے. اپنے بچوں کے لیے بہت اچھے لفظ استعمال کریں. غصے میں بھی بچے کو کہہ دیں کہ جا اللہ کرے تو اتنا کامیاب ہو, بس تو خوش رہ. غصے میں بھی اس طرح کا لفظ کہنا چاہیے تاکہ خیر کا لفظ, مومن خیر بولتا ہے, مومن جو ہے وہ خیر سے عاجز کا کوئی وقت نہیں ہوتا, اس چیز کا بہت خیال کرنا چاہیے. اچھا وہ بتائیے گا پھر اگر جب پیسے کیا چوری ہو گئے تھے, اگر واقعہ نہیں کچھ بھی, ہم پھر ٹائر برسٹ ہو گیا, صبح ہمارے لیے ٹائر آ گیا, ہم رات کو نہیں نکلے. اگر اسی میں ہوتا تو کوئی گاؤں میں صبح ڈسکس ہو رہا کہ ایک تیسری بھی بڑی سی گاڑی تھی تو کتنی خیر ہوتی ہے نا. بعض اوقات اکثر یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی میں ہم نکل رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اب 10 منٹ لیٹ ہو گئے, ہم کیوں ہو گئے, لیکن کچھ ٹائم کے بعد یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا
فلانی جگہ پہ اس ٹائم پر اس طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا, پھر آپ کہہ رہے ہوتے ہو شکر ہے میں 10 منٹ لیٹ ہو گیا, شکر ہے میں 5 منٹ لیٹ, شکر ہے میں 2 منٹ لیٹ ہو گیا تو دیکھیں 1 منٹ 2 منٹ اگر چیز آگے پیچھے ہوتی ہے اس میں آپ کی خیر ہوتی ہے. اصل میں کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی زندگی میں چینج کرنی ہیں. ایسے لوگ نا لفظ یوز کرتے ہیں اللہ سے امید رکھو, میں کہتا ہوں اللہ سے امید نہیں, اللہ سے یقین رکھو, امید انسان سے رکھو. خوبصورت بات. ٹھیک ہے, ہمارا عمومی یقین تو اس ذات سے ہو نا جہاں سے نا کی گنجائش ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ہمارے دادا جان رحمہ اللہ کہتے تھے کہ انسان اتنا عجیب ہے کہ مالک الملک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس مطلب صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہے کہ اللہ میری حاجت پوری ہو, تو کہتا ہے اس پہ بھی سوچ رہا ہے اچھا فارغ ہو کے نا فلانے کو فون کروں گا, فلانے سے بات کروں گا. کہتے ہیں جس جگہ کھڑا ہے, جس کے سامنے کھڑا ہے, اس پہ یقین ذرا اس کی طرف تو متوجہ ہو کہ وہ کہاں سے کرے گا, وہ راستے بنا دے گا. ٹھیک ہے, بالکل. وہ جو ہے نا اللہ کی ذات سے یقین رکھیں, انسانوں سے امید رکھیں خدا کے لیے. مفتی صاحب لیکن دیکھیں کچھ جملے ہوتے ہیں ہم بڑے تواتر سے استعمال کرتے ہیں, ایک کہ اللہ کے ہر کام میں خیر ہے, اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے, یہ ہم جملے استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ دس, جو نقصان ہوتا ہے, آپ سم ٹائم غلط فیصلہ, فار ایگزامپل آپ کے سامنے سچویشن آئی, آپ نے ایک فیصلہ کر لیا اور آپ نے یہ سوچ کے فیصلہ کیا اچھا سچویشن ایسی ہے تو لیٹس ڈیسائیڈ دس, آپ نے کر لیا فیصلہ اور یہ سوچ کے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ اسم اللہ کی کوئی حکمت, کوئی بہتری, کوئی برکت ہوگی, آپ نے کر لیا لیکن نقصان ہو گیا, غلط ثابت ہو گیا فیصلہ. اس میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کیسے کریں؟ اچھا, اس میں جو ہے نا مسلمان کے لیے تو اللہ نے خود کہا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, کہ میں بھوک سے بھی آزماؤں, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, تو آزمائش سمجھیں, ہاں, وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ تمہارے نفس سے تمہیں نعمتوں سے آزماؤں گا, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اچھا, صبر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ بھائی جب سچویشن ہو جائے تو بھائی خاموش ہو جانا, نہیں. صبر یہ ہے کہ سچویشن ہو جائے تو اس سچویشن پہ اطمینان کا اظہار کر کے آگے بڑھنا. صبر یہ نہیں کہ اچھا میں خاموش ہو کے اب رو کے بیٹھ گیا ہوں, نہیں. مسلمان کو جو آپ نے مایوسی کا لفظ کہا نا, مایوسی ہوتی کب ہے انسان کو, جب اس کو اپنے ساتھی پر بھرپور اعتبار نہ ہو. سفر ہے نا انسان کا, اور ساتھی تو پھر, اور جب آپ نے اپنا ساتھی مالک الملک کو بنا لیا, تو یہ کب ہے, ہمارے اصل میں ہم الفاظ بھی کہتے ہیں, ان الفاظ کے ساتھ ہم الائنڈ نہیں ہوئے ہوئے. یا یقین ہونا کہ بندہ یقین سے کہ ہاں جی اللہ ہی کرے. بڑا درست آپ نے کہا کہ کہنے کو تو بہت سے لفظ بھی استعمال ہو رہے ہیں, نماز پڑھے, لیکن ذہن میں یا دل میں کہیں خیال تو کیا ہے, اچھا اب اس کے پاس جاؤں گا, اب اس سے کہوں گا, اب اس کی کال کراؤں گا, دعا کرنے کے بعد. اچھا, یہ میں نے خود بھی 1 سال میں سیکھا. اصل میں واز گیٹنگ اے گڈ, ایک اچھی جاب بیک گراؤنڈ سارا ہوتا ہے. جب میں نے یہ اپنا انیشیٹو لیا آرگنائزیشن کا نا, سو وہ کہتے ہیں نا اللہ نے پورا 6 مہینے تو میرے یقین ہی توڑتا رہا لوگوں سے. مطلب مطلب اس سے امید کہ اچھا یار ہی از اسٹینڈنگ, یار میں کھڑا ہوں تمہارے ساتھ, یار کیا مسئلہ, اچھا اس کی بیس پہ میں ڈیسیجن لے لوں, وہ بندہ بھاگ جائے, وہ فائنینشیل برڈن میرے پہ آ جائے. ہوتے ہوتے نا آخر ایک دن آیا, میں بیٹھا اور میں نے کہا اللہ یہاں تک میرا تھا, اس سے آگے اب آپ کے ذمہ, یہ چلتا ہے بند ہوتا ہے, میں اس کو آپ کی خیر چاہوں. یقین میں نے اس دن سے I don't have to say anything. الحمدللہ سوچتا ہوں, صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں, کہیں سے کوئی بندہ آ جاتا ہے, اچھا یار what can I do, بس وہی بات ہے نا, آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پھر آپ کی انگلی تھام لی گئی ہے, بس پھر اس کے بعد آپ چل رہے ہوتے ہیں اور سچویشن ساری الائنڈ ہوتی چلی جاتی ہے, بس یہ ساری بات توکل کی ہوتی ہے. سو وی آل ایز اے مسلم, ہم سب کو توکل مضبوط کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ نہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے, کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ کا تارو نے کہا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. واہ خوبصورت. میں نے جب انسان کے مطلب میں کچھ سوچا اور ہوا کچھ, تب مجھے پتا چلا کہ یار اللہ جو ہے نا, کیوں جب آپ اس فیصلے کے اندر جاتے ہیں خیر تلاش, اور میں بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ قسم کھا کے بات کہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں, کبھی آپ کے ساتھ کوئی لائف انسیڈنٹ ہو, اس کی بیس پہ اپنا فیٹ ڈیسائیڈ نہ کریں, بلکہ سوچیں کہ اس کے ہونے کے پیچھے خیر کے کون سے وہ راستے ہیں جو مجھے ملیں گے. بے شک ایسے, بالکل ایسا ہے, پازیٹیوٹی کے ساتھ چلیں انشاءاللہ, اللہ پہ توکل کر کے اللہ تمام چیزوں میں بہتری کرے. ہم سب کے لیے اسامہ صاحب بہت شکریہ. نئے سیشن میں جا رہے ہیں, نئے فرینڈز بنا رہے ہیں, تو وہ بچے بھی ہیں جو کہ رہ جاتے ہیں اسی کلاس کے اندر. اب
پروموٹ ہو کے نئے بچے اس کلاس میں بھی آ رہے ہیں لیکن وہ بچہ فیل کر رہا ہے کہ اس کے کلاس فیلوز نیکسٹ کلاس میں چلے گی اور یہ بھی اچھا خاصا نمبر ہے ہمارے پاس, ان کو کیسے کیٹر کرتے ہیں اسکول والے؟ دیکھیے سبین, اس میں تو آئی تھنک کہ جو سب سے بڑا رول ہوتا ہے وہ آپ کی ٹیچر کے ساتھ ساتھ آپ کے پیرنٹس کا بھی ہوتا ہے نا, کہ آپ ایک بچے میں یہ بات ڈالیں کہ اگر کسی وجہ سے آپ پروموٹ نہیں ہو سکے, آف کورس اپنی کسی ویکنیس کی وجہ سے ہوتے ہیں, آپ کا رزلٹ نہیں اچھا پروڈیوس آیا تو اٹس فائن, یو نو. اینڈ جو ٹیچر ہے اس کا تو مین رول ہے, اور اس کے وہ باقی بچوں کو بھی یہ کہے کہ اس کو اس طرح شرمندہ نہ کریں کہ تم پروموٹ نہیں ہو سکے ہو آگے, اینڈ ریزن تو کوئی نہ کوئی ہوتی ہے. سو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس بچے کے لیے اتنا کمفرٹیبل ماحول بنائیں اور اس کو یہ ریئلائز کریں کہ اگر ایک سال پیچھے آپ کسی وجہ سے رہ گئے ہو تو اب آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ بچہ نہیں پروموٹ ہو سکا, سب سے پہلی وجہ تو ٹیچر سے ہی پوچھنی چاہیے, اسکول والوں سے پوچھنی چاہیے. بھاری بھرکم فیسیں دے کے, وہی میں بات کر رہی ہوں کہ اتنا تو اتنی اسپیس تو دیتے ہی نہیں ہے کہ کوئی پوچھ سکے. بس آپ کا بچہ آدھے سے زیادہ دن تو بچہ آپ کے پاس ہوتا ہے بھائی. آپ اگر اس کو پروموٹ نہیں کرا سکے دوسری کلاس میں اتنی بھاری بھرکم فیسیں لے کے, تو وہ ظاہر سی بات ہے اس میں پھر سوال تو کیا جاتا ہے نا, اور یہ سوال پیرنٹس کو کرنا چاہیے. میں ہمیشہ اس چیز کا کہتی ہوں کہ پوچھیں, سوال کریں. وہ آپ کا بچہ ہے, آپ نے ایک بھاری ذمہ داری ڈالی ہے اسکول والوں کے اوپر, ٹیچرس کے اوپر. ایٹ دا سیم ٹائم آپ ایک فی پے کر رہے ہیں, اور وہ تھوڑی فی نہیں ہے. آج کل جن سکولز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک اچھی خاصی فی ہے جو کہ آپ ارن کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اپنے بچے کے اوپر وہ لگاتے ہیں, آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو پلیز یہ مت آیا کریں کہ ٹیچرس کہہ رہے ہیں آپ کا بچہ, ان سے پوچھیں کہ کیوں ہمارا بچہ رہ چکا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ نہیں, ٹیچرس کو بھی لگے کہ ہاں بھائی زیادہ محنت کرنی ہے, اور وہ اس بچے کی کاؤنسلنگ تو ظاہر سی بات ہے اب آپ کا ہی کام ہے نا, اور کس کا کام ہونا ہے. بالکل ایسے, لیکن یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں یہاں پہ کہ استاد سے سوال کیا جائے یا اسکول میں جا کے آپ ایسی بات کریں. ایون پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے, بلکہ ٹیچرز آپ بچے کے ساتھ یہ کریں, آپ بچے کو یہ کریں. آئی اگری, کچھ سجیشنز گائیڈ لائنس بہت امپورٹنٹ جو کہ ٹیچر کی طرف سے آتی ہیں, اگریڈ وہ ہونی بھی چاہیے, لیکن پیرنٹس کی طرف سے نہیں پوچھا جاتا, یا پیرنٹس سے کبھی یہ سوال نہیں ہوتا کہ اچھا آپ بتائیں کہ ہم کیسے اور سپورٹ کریں آپ کے بچے کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. ایم آئی رائٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اوکے, اب آپ پرسپیکٹیو بیکاز ضرور شیئر کریں. ہم یہ نہیں کہتے آپ کا بچہ, وہ ہمارا بچہ ہوتا ہے. وی آلویز یوز ہمارا بچہ, بیکاز کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ صرف آپ کا نہیں, وہ سبھی نے بڑا ٹھیک کہا کہ وہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ 2 بجے تک وہ میرے پاس ہے, لیکن 2 بجے کے بعد کچھ آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ دس از اے ویک ایریا آف یور چائلڈ, سو آپ کو بھی اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے. دیکھیے جو ہمارا رزلٹ ہوتا ہے, جو ہمارے اسکول میں رزلٹ ہوتا ہے, اس میں دس از ناٹ لائک کہ اس کے اتنے نمبر ہیں, اس کے اتنے نمبر ہیں. ہم پراپر ایک پورا ریمارکس لکھتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کے کم نمبر ہیں تو اس کی ریزن کیا تھے, کیا سبجیکٹ وائز, یا سبجیکٹ وائز, ایچ اینڈ ایوری سبجیکٹ. ٹھیک ہے, ایون کہ گیمس میں بھی, کہ اگر گیمس میں بھی ہی اور شی از ناٹ ٹیکنگ پارٹیسپیشن, یو نو. سو ہمارے ہر جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک پراپر ریمارکس ہوتا ہے کہ یور اسٹوڈنٹ, یور کڈ از گڈ ان دس, لیکن اس کا ووکیبلری ایشو ہے, کائنڈلی اس کے اوپر تھوڑا سا گھر میں بھی دھیان دیجیے. آپ کے بچے کی اسکلس بہت زیادہ اچھی ہیں, وہ بہت جلدی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے, بٹ وہ ریڈنگ میں یا رائٹنگ میں تھوڑا سا ویک ہے. تو ہم بہت کلیئر اپنے پیرنٹس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ رزلٹ ایک دم سے ایک پیرنٹ کے اوپر بلاسٹ ہو جائے کہ یار یہ کیا ہو گیا. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ پیرنٹس کو ساتھ رکھتے ہیں. تو اس میں اگر آپ کے گھر میں رزلٹ جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہو کہ سوشل اسٹڈی میں آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے, انگلش میں بہت اچھا ہے, میتھس میں بہت اچھا ہے, بٹ اردو میں اس کا پرابلم ہے, اور پرابلم ہائی لائٹ کی گئی ہے, اینڈ نہ صرف ہائی لائٹ کی گئی بلکہ سجیشن بھی دی گئی ہے. اچھا, آپ کی رائے میں جی کتنے فیصد اسکول یہ کر رہے ہیں جو آپ نے بات کی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آج کل ہر اسکول ہی کرا ہوگا. اچھا, یوں, بیکاز کہ جو بچہ ہے نا وہ ہمارا بہت قیمتی اثاثہ ہے, ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے. کیونکہ یہ اس میں اگین میں کہوں گی کہ بچہ جو ہے وہ ہمارا ہوتا ہے, نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کل ہر طرف ہی کام ہو رہا ہے, بیکاز کہ آئی ایم ویری مچ 100% شیور کہ وی آر ڈوئنگ دس. اچھا دیکھیں, آپ کر رہی ہیں بہت اچھی بات ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ تمام اسکول کریں, یہ بھی بہت اچھی سوچ ہے. اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے تو پیرنٹس شکوہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے پیرنٹس کی شکوے میں سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسا
نہیں کر سکتے کہ آپ سب کچھ ٹیچرز پہ چھوڑ یہ دیں. تو میں کہتا ہوں نہ پیرنٹس سب کچھ ٹیچر پہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ سب کچھ ٹیچر کہہ سکتے ہیں پیرنٹس نہیں کرنا ہے گھر میں جو کرنا ہے. اٹس آلویز ٹو وے, دونوں نے کرنا ہے. دونوں کی Agreed. تو اس میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیرنٹس بھی بیزی ہو جاتے ہیں. آج کل ورکنگ لیڈیز زیادہ ہیں. پہلے ایک وقت تھا جب مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے تو چونکہ ہماری امی جاب نہیں کرتی تھی تو ان کا سارا انٹرسٹ یہ ہوتا تھا کہ ان کا بیگ کھول کے دیکھوں رزلٹ کیسا آیا, اگر ٹیسٹ تھا تو مارکس کتنے آئے ہیں اور کم آیا تو کیوں آئے ہیں. ٹھیک ہے, سو وہ ایک چیز تھی جو کنیکشن تھا جس میں آپ کا رزلٹ پروڈیوس ہونے میں ماں باپ کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا تھا. آئی ایم سوری اگر کوئی پیرنٹ مائنڈ نہ کرے تو. سو میں یہ کہوں گی کہ اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہوتا ہے وہ مدرس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ ان کی کاپیز کھول کے دیکھیے کہاں پہ ٹیچر نے کوئی آپ کے لیے کامنٹ لکھا ہے, آپ کے بچے کے لیے کوئی کامنٹ لکھا ہے, یا اس کے ساتھ جو وربل, بیکاز کہ ابھی جو ہوتا ہے آن اینڈ آف صرف آپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ پیرنٹس کو نہیں بلاتے, ساتھ ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ میں کوئی ایسی بات ہے جو ٹائملی پیرنٹس کو بتانا ضروری ہے, سو الگ سے میٹنگ بھی ارینج کی جاتی ہیں کہ آپ آئیے اور آپ ہم سے پوچھیے کہ آپ کے بچے کو کہاں کس چیز کی ضرورت ہے. بیکاز کہ دیکھیے 2 بجے تک بہت سارے سبجیکٹ بچے نے پڑھنے ہوتے ہیں نا, صرف ایک سبجیکٹ تو نہیں پڑھنا ہوتا. ابھی اس کا انگلش ہو گیا, ابھی اس کا میتھس ہو گیا, تو اس کے ساتھ ساتھ اگر پیرنٹس کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے بچے کا ویک ایریا کیا ہے تو یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہو پتہ جاتا ہے. ہوتا ہے پیرنٹس کو ویک ایریا ویسے جنرلی بچے کا نہیں پتہ تو ہوتا ہی ہے کیونکہ اپنی اولاد کی تو ہر بات ہی پتہ ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ, بٹ سم ٹائم اوور لک ہو جاتا ہے. اوکے, اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کہتا ہے لائک اگر میں کہوں کسی پیرنٹ کو کہ آپ کا بچہ اس چیز میں ویک ہے یا اس کو میتھس میں پریکٹس کی ضرورت ہے. دیکھیے کچھ سبجیکٹ پریکٹس کے لیے بھی ہوتے ہیں نا, اور وہ گھر جا کے پریکٹس نہیں کر رہا یا آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ وہ پریکٹس کر بھی رہا ہے یا نہیں. مطلب میں نے تو آپ کو ساتھ ساتھ انفارم کر دیا, بٹ آپ کا میرے ساتھ بھی تو ایک انڈرسٹینڈنگ لیول کے ساتھ ساتھ چلنا ضروری ہے نا. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ بار بار پیرنٹس کا بھی پوچھنا ضروری ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس بھی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اور ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جا رہا ہے, سب کو اسکول پہ ڈالا ہوتا ہے. یہ بھی ٹھیک بات نہیں, ایک بیلنس کریٹ کرنا بھی امپورٹنٹ ہے. اسپیشلی یہ والی بات کہ میں پیرنٹس کی بات کروں, ویسے ماؤں کی بات نہیں کروں کہ بچہ ہے تو وہ دونوں کا ہی ہے. تو اس میں یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ آپ دونوں اپنا ٹائم گھر کے اندر مینیج کریں, اس طریقے سے بیلنس کریٹ کریں کہ ایک دن اگر ماں بزی ہے تو باپ بچے کا بیگ چیک کرے, باپ بزی ہے تو ماں بچے کا بیگ چیک کرے. ایک دن باپ ہوم ورک کرائے, ایک دن ماں ہوم ورک کروائے, بچے سے پوچھیں, بات کرے, کمیونیکیٹ کرے. بچہ نگلیکٹ نہیں ہونا چاہیے دونوں طرف سے, چاہے آپ جتنی مرضی جابس کریں, جتنے مرضی کام کریں, کیونکہ وہ اولاد وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. سیکنڈ تھنگ سبین, جب ہم جاب کرتے ہیں نا تو ہم اولاد کے لیے کرتے ہیں, اس کے ایک بہتر فیوچر کے لیے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کا اس کا فیوچر آپ کے نگلیکٹ ہونے سے ڈسٹرب ہو رہا ہے تو آئی تھنک پھر آپ کی جاب کوئی فائدہ نہیں ہے. جو آپ اتنا کما رہے ہیں, جو آپ اتنا سوچ رہے میں یہ بھی کر لوں, میں یہ بنا کے رکھ لوں, جس کے لیے آپ نے بنا کے رکھنا ہے آپ اس کو تیاری نہیں کر رہے ہیں. بچے کی تربیت ہی نہیں ہو رہی نا. آپ تعلیم تو دلوا رہے ہیں کہ بچہ جا رہا ہے, رٹے مار رہا ہے, واپس آ رہا ہے, اسکول کے حوالے ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں تربیت نہیں ہو رہی تو وہ بیلنس کریٹ نہیں ہو رہا, تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اچھا نیلا صاحبہ, آخر میں ضرور بتائیے گا کہ کس طریقے سے ہم اب اس وقت اس روٹین میں, کیونکہ یہ وہ ٹائم چل رہا ہے جب آگے سارے پیرنٹس پریشان ہیں, انفیکٹ اسکول میں ٹیچرز بھی پریشان ہو کہ بچہ اسکول میں ڈل ہے, اس طرح سے کلاسز کو انجوائے نہیں کر رہا, یا کہتے ہیں بھول گیا سب کچھ, تو کس طریقے سے ٹیچرز بھی اور پیرنٹس بھی کیسے اس رسپانسبلٹی کو نبھائیں کہ بچے کا انٹرسٹ واپس ڈیولپ کریں. جیسے ہمارے اسکول میں نا موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچہ سمر ویکیشن کے بعد آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یار مطلب وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہا, یا تھوڑا سا ڈل ہے, یا تھوڑا سا ڈم ہے, تو ہم ضرور پوچھتے ہیں وٹ از دا ریزن, کہ آج تو تمہیں اتنے ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے تھا کہ 2-2.5 مہینے بعد اسکول میں اپنے فرینڈ سے ملنا, اٹس اے بگ ایکسائٹمنٹ نا. سو وہ جو ریزن ہے نا وہ آپ کو ایک کاؤنسلنگ کے ساتھ, ایک انڈرسٹینڈنگ, ایک کنیکشن کے ساتھ ضرور اپنے اسٹوڈنٹ سے یا اپنے بچے سے پوچھنی چاہیے. پیرنٹس تو اس لیے پریشان ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اسکول چلا گیا تو بس چلا گیا, تو 2:30 بجے آ گیا تو ڈیڈ سیٹ. اینڈ ٹیچرز اس لیے پریشان ہیں کہ 2:30 بجے جب گیا تو شام میں بھی تو کچھ ایک ہونا چاہیے تھا نا, بچے کا اسٹڈی میں تھوڑا سا 1-2 گھنٹے مطلب الگ سے روٹین کے ساتھ آپ کو ایک بیلنس لے کے چلنا چاہیے, جو آلریڈی آپ نے کہا.
تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پریشان ہے ٹیچر کا، اس کا بگ رول ہے کہ آپ کو اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسی بانڈنگ ہونی چاہیے، ایسا کنیکشن ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے پاس آ کے ریلیکس ہو جائے، اس کو لگے کہ میں ہر چیز اپنے ٹیچر سے ڈسکس کر سکتا ہوں. اینڈ اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ از. اس طرح چیزیں بہتر ہوں گی اور بچہ جو ہے وہ اس کا انٹرسٹ ڈیولپ بھی ہو جائے گا. اور واقعی ویری رائٹلی سیڈ، جو بچے کا ایشو ہے اس کو پیرنٹس اور ٹیچر نے مل کے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. یہ بڑی درست بات ہے. ہم ایز اے پیرنٹ ذرا ہم ذرا پیرنٹس کی ترجمانی کر رہے ہیں. یو بینگ ان ایجوکیشن ذرا آپ اس کو زیادہ بہتر طور پہ ایلیبریٹ بھی کر پائیں گے. اور اچھا ہوتا ہے دونوں پرسپیکٹیو ہمارے سامنے آتے ہیں، ون سائیڈڈ بات نہیں ہو رہی ہوتی. باٹم لائن اس کے دونوں نے مل کے کرنا ہے، پیرنٹس نے بھی اور ٹیچرز نے. اور کمیونیکیٹ کرنا ضروری ہے، ایٹ دا سیم ٹائم سولوشنس کی بات کرنا ضروری ہے، پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا امپورٹنٹ ہے. سو دیٹ مقصد یہ ہے کہ ہم بہتری کس طرح سے لا سکتے ہیں. ناصبہ بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. کولگیٹ پیش کرتا ہے کرنچی چوکو چپس اور چوئی ڈرائی فروٹس کے پلے فل کمبینیشن سے بھری آپ کے فیوریٹ کوکیز پہ 50% لیس کیویٹیز کا ٹیمپٹنگ آفر. پر یہ آفر صرف رات کو برش کرنے والوں کے لیے. کیویٹیز کے چانسز 50% تک کم کرو سونے سے پہلے برش کرو. کولگیٹ کی جانب سے عوام کے مفاد میں جاری کیا گیا ہے. کون بنے گا ایشیا کا بادشاہ؟ دبئی میں دھواں، ابوظہبی میں طوفان، ہر بال پر جنگ، ہر رن پر شور. ایشیا کا سب سے بڑا ٹاکرا، 8 ٹیمیں، ایک چیمپئن. T20 ایشیا کپ 2025 صرف پی ٹی وی اسپورٹس پر. گیم آن ہے. کہانی لکھنے والوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ دوسری مرتبہ ہم دونوں بھائی آمنے سامنے لا کھڑا کیا. میرے بیٹے نے بڑے ارمانوں سے مجھے بھیجا تھا یہاں سے، میں اسے کیا جواب دوں گا؟ جس خواہش کو آپ لے کے بیٹھے ہوں بھائی صاحب، میں بھی اسی خواہش کو لے کے بیٹھا ہوں. ظفر کے لیے وہ میرا رشتہ مانگنے آئی ہے، میرا عقل نہیں ہے ان کو. انہوں نے انکار کیا ہے لیکن کوئی نہ کوئی تو برائی ہوگی. جیسے ان کا بیٹا کسی ریاست کا شہزادہ ہوگا جس سے شادی کے لیے میں یوں مان جاؤں گی. تمہاری بیٹی کو خود پر اعتماد نہیں، غرور ہے، غرور. بھول جاؤ ہاشم، بھول جاؤ. نہیں چھوڑوں گا. امی میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں اس ظفر لفنگے سے شادی نہیں کروں گی. کل تک لوگ آپ کو رضا صاحب کہتے تھے لیکن اب سے لوگ آپ کو رضا مرحوم کہیں گے. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ٹورزم جو کہ بہت متاثر ہوا ہے ان ریسنٹ ٹائمز ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج، ڈیو ٹو فلڈز اینڈ ایوری تھنگ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت سے ایفرٹس کی جا رہی ہوتی ہیں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، جس میں سے ایک کوشش کے پی ٹورزم اتھارٹی کے ہم ریسنٹ ٹائمز میں دیکھ رہے تھے. بہت سی خبریں بھی آ رہی تھیں کہ بہت سے گروپس کو لے کے انہوں نے بہت سی چوٹیاں سر کروائی ہیں، جس میں سے کچھ دن پہلے کی میں چیز دیکھ رہا تھا کہ 75 سال بعد ٹرچ میر جو ہے وہ سر کی گئی ہے. اس میں گروپ تھا لیکن اس میں سے سرباز خان اور عابد بیگ نے اس کو سر کیا. آفٹر 75 ایئرز یہ سر ہوئی ہے چوٹی، تو امیزنگ. دیٹ کلیئرلی شوز کہ کتنا ٹف ہے، کتنا مشکل ہے یہ، کتنا چیلنجنگ ہے یہ. ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ کے پی ٹورزم اتھارٹی نے اس طریقے سے فوکس بھی کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ماؤنٹینئرز اس طرف بھی آئیں، پلس آپ کا ٹورزم بھی، ایڈونچر ٹورزم بھی پروموٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور کتنے ماؤنٹینئرز اب آ گئے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس فیلڈ میں اب آتے جا رہے ہیں لوگ، اور بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ ڈرتے ورتے کوئی نہیں ہے. پوری جو ہے وہ ٹریننگ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم
बड़ी अच्छी बात ये होती है कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, देन सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हैं. आज एक ऐसे में हमारे पास मौजूद है श्वेता. रिसेंटली उन्होंने एक और चोटी सर किया, खुसरगंज, ये 6055 मीटर बुलंद चोटी है, ये उन्होंने सर किया. और इसके अलावा जो मैंने बात की ट्रिचमीर की, उसके बेस कैंप तक भी रिसेंटली गए थे ये. तो ही इज़ अ ट्रैवलर, ही इज़ अ माउंटेनियर, व्लॉगर हैं, फोटोग्राफर हैं. आज हमारे दरमियान मौजूद हैं नुमान समी, उनको करते हैं वेलकम. अस्सलाम वालेकुम नुमान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सर. रीसेंट इज खुसरगंज राइट? जी रीसेंट इज खुसरगंज. ओके, सो एक्सपीरियंस कैसा रहा इसका? वंडरफुल रहा काफ़ी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम इतने हाइट पे जाना था. 6000 के. इससे पहले मैं गया था 5000 4000 तक, बट 6000 वाज फर्स्ट टाइम. आई मीन स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हैं ना? बिल्कुल स्टेप बाय. अभी 6000 पे तो पहुंच गए, तो आई एम श्योर द टारगेट इज 8000. पहले दफा जो आपसे मिला था तो तकरीबन उस टाइम में 4000 पे था. ओके राइट. तो देखिए मेरे से मिलना कितना खुशकिस्मत बहुत इट्स लाइक बहुत. अब यहां बैठ के मिलते ना करें तो अब 6000 के बाद 7000 पे 8000 हो जाएगा. यहां बैठ के आपके सामने क्या ही कह सकते हैं, यही कहेंगे. दूसरी ऑप्शन भी नहीं थी. यही वाला पॉइंट है. अच्छा नुमान, आप करती हो मुझे तुम? बिल्कुल नहीं करती. ठीक है. ओवर माइंड करती हो. वो भी नहीं करना. अच्छा नुमान, आप किस तरह से इस तरफ आए माउंटेनियरिंग की तरफ? ऐसे चलते चलते आ गया था ना? ऐसे चलते चलते या इनसे मिले थे तब भी, बचपन में इनसे मिले थे तब भी आपको पहाड़ों का शौक हो गया था? Because ये भी he is very fond of mountains. Yeah, exactly. मैं उनको फॉलो करता हूँ. उनके जो स्पेशली वीडियोस होते हैं, they are very nice. So बेसिकली मैं 2017 से आया था, जब मैंने मलका पर्वत के साथ ही अंसू लेक किया था. इट वाज अ ट्रैकिंग, बट बहुत मज़ा आया था उसको करने में. और बैक पे मेरा मलका पर्वत था जो कि ड्रीम था मेरा करना. बट अब वो नहीं रहा ड्रीम करना उसको. उसकी रीज़न ये है कि उस पर रिस्क बहुत ज़्यादा है और उसकी रिवार्ड इतनी नहीं है, रिवार्ड कम है. तो अभी 6000 कर लिया है, अभी 7 करना है. रिवार्ड्स इसका मतलब ये है कि आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता. फॉर एग्जांपल 7000 करते हो, 6000 करते हो. अब खुद मैं अगले साल डिसाइड करना चाह रहा हूँ कि मैं 7000 करूँ या 8000 करूँ. ओके. सो इसमें डिसीजन है, बट डिपेंड्स ऑन द स्पॉन्सर्स. आई एम श्योर डिपेंड ऑन स्पॉन्सर एंड सो मेनी थिंग. आपकी अपनी ट्रेनिंग भी इसमें बहुत काउंट हो रही थी. बट 6000 आपने जो फर्स्ट टाइम किया खुसरगंज, आपको क्या लगा चैलेंजिंग वाइज? कि आपको लगा कि नहीं, यू आर फिट to do that? क्योंकि जिस तरह स्टेप बाय स्टेप आप आ रहे थे, आपको लगा नहीं स्टिल इट्स वेरी चैलेंजिंग, यू नीड मोर ट्रेनिंग एंड यू नीड मोर टाइम टू डू दैट? सर मैं जब ट्रेन कर रहा था खुद को, तो तकरीबन उससे पहले मैं दिल्ली में 20 किलोमीटर में रनिंग करता था. 10 किलोमीटर मॉर्निंग में, 5 किलोमीटर विद 20 kg वजन के साथ वो करता था. सो 5 किलोमीटर इस तरह इवनिंग में. एंड आई बिलीव कि उसके बाद मैं गया ट्रेनिंग पे एक्सपेडिशन को करने में. एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मुझे 3800 मीटर पे ही AMS हो गया, acute mountain sickness. Okay. तो it was very challenging. मतलब मैं बिल्कुल जो है वो डिमोटिवेट हो गया कि मैं इतना ट्रेनिंग करके आया हूँ, इतना कुछ करके, और 3800 पे ही मुझे सिकनेस हो गई, एल्टीट्यूड सिकनेस. फिर तकरीबन कुछ 2-3 घंटे मुझे लगे उससे रिकवर करने में. Okay. हाँ, तो रिकवर कर गया. बट फिर भी मैं असल में बहुत जल्दी में गया था, फास्ट में. क्या जल्दी थी आपको? मेरा सारे टीचर्स मुझे, उन्होंने कहा था, एक बात कही थी मुझे. मैंने चुरकू पीक 14 आवर्स में किया था. सुकाई सर मैंने 4700 जो है वो 12 आवर्स में किया था. उन्होंने मुझे कहा था कि जब बेटा आप 6000 पे जाएंगे, 7000 पे जाएंगे, तो ये जो स्पीड है ना, ये खुद ब खुद कम हो जाएगी आपकी. लेकिन आप कम हुई? लिटरली इट हैपेंस. आई वाज द लास्ट वन हु सबमिटेड खुसरगंज. यानी मैं रात के उसके हाई कैंप से 5400 मीटर से जब मैं निकला, तो इट वाज लाइक अराउंड 11 o'clock. और वहाँ से जब निकला तो मैं जब समिट पे पहुँचता हूँ तो तकरीबन कोई सुबह के 9 बज रहे हैं. रात भर मैं हाइकिंग कर रहा हूँ, क्लाइंबिंग कर रहा हूँ जुमार के थ्रू, क्योंकि वो 65 to 70 एंगल है. तो उसको क्लाइंब करना बहुत मुश्किल होता है. आपका मेरा पूरा हाथ जो है वो बिल्कुल फ्रीज हो गया था, शल हो गया. एंड लिटरली मैं 5900 मीटर पे था एंड सुबह के 6 बज रहे थे. और उसके बाद जो है मैंने 100 मीटर 3 आवर्स में गेन किया है. 3 घंटों में सिर्फ 100 मीटर. यानी मैं अगर आप बता सकूं तो तकरीबन कोई 40 से 30 सेकेंड 1 मिनट के दरमियान मैंने एक कदम लिया है. एंड लिटरली वहाँ मुझे जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे साथ फेलो क्लाइंबर्स थे, बिलाल अहमद अब्बासी, उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम्हें नहीं आना चाहिए, यू आर टोटली ड्रेन बहुत ज़्यादा. लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मेरा चांस है. आपने यहाँ तक आ गए, 6000 तक पहुँच गए तकरीबन. लेकिन ऐसा हुआ क्यों? थोड़ा सा इसको भी इलैबोरेट कीजिए. पहले आप इतने तेजी से जाते रहे, आप एकदम बाकियों में सबसे स्लो
Exactly. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ایک تو آپ جب جاتے ہیں نا ہائٹ پہ، ہم بہت لو الٹیٹیوڈ پہ رہتے ہیں اوبویسلی. ہنزا کے لیے، شمشالی کے لیے، ان کے لیے تو بہت نارمل ہے کیونکہ وہ پیدا ہی 3000 میٹر پہ ہوتے ہیں، تو بہت لو الٹیٹیوڈ پہ ہوتے ہیں. اور جب ہم ڈائریکٹ لو الٹیٹیوڈ سے ہائی الٹیٹیوڈ پہ جاتے ہیں تو باڈی اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتی پراپرلی، سے ٹائم چاہیے. میں نے ایون مجھے تو یہ اچھا ہوا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے اپنی باڈی کو کتنا ٹائم دینا ہوتا ہے کسی بھی الٹیٹیوڈ پہ ایکلیمیٹائز ہونے میں. تو میرا 5 آورز لگتے ہیں، 5 گھنٹے میرے لگتے ہیں کسی بھی نئی لوکیشن پہ ایکلیمیٹائز ہونے میں. تو جب 3800 پہ میری طبیعت خراب ہو گئی، وہاں ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے بعد میں 4800 میٹر کیمپ 1 چلا گیا، وہاں پھر طبیعت خراب ہو گئی. پھر وہاں میں نے کچھ میڈیسنز بھی لیے، بٹ اس سے کچھ فرق نہیں پڑا. اینڈ اسٹل تقریباً کوئی 5 سے 6 گھنٹے مجھے لگے کیمپ میں سوئے ہوئے، اور اتنی دھوپ میں بتا نہیں سکتا، جیسے جلا رہی ہو پوری، میرے ابھی بھی اسکن پوری جلی ہوئی ہے. پھر وہاں 4800 سے پھر طبیعت تو ریکور کر گئی. اینڈ شاید میری اچھی لگتی کہ 3 ڈاکٹرز تھے ہمارے ساتھ. اوکے. سو دے مطلب بہت اچھا کیئر رکھا. کتنے لوگ ٹوٹل تھے آپ کے گروپ میں؟ تقریباً کوئی 10 تھے. ایک گروپ میں 10، دوسرے میں 5. اور اس میں ہائی الٹیٹیوڈ سکنس آپ کو ہوئی صرف یا باقیوں کو؟ نہیں، باقی سب کو ہوئی ہے. نہیں مطلب آپ کے، کیونکہ آپ ایکسٹریم، بس کچھ لوگوں کو ہوتی ہے ایکسٹریم نا اس پرسپیکٹیو سے. کیا کوئی اب آگے کے لیے، کیونکہ آپ نے 8000 کی بھی آپ بات کریں، 7000 کی دوبارہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا پریکاشنس آپ پہلے سے لیں گے سو دیٹ یہ دوبارہ نہ ہو، یا آپ یا کم سے کم آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس کی سمجھ مجھے آ گئی ہے اس ٹائم. اور چونکہ میں اپنے گروپ ممبرس کو بھی کہہ رہا تھا کہ پلیز ہم تھوڑا سا ایگزرٹ ہو جائیں گے، بٹ یہ ہے کہ ہماری باڈی کلیمیٹائز کر جائے گی. ایسا ہے کہ آپ کسی کیمپ میں پہنچتے ہیں فار ایگزامپل 4800 میٹر پہ، تو اگر آپ 100 میٹر ایکسٹرا گین کرتے ہیں، تھوڑی محنت لگتی ہے، ایکسٹرا گین کر کے آپ ادھر 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزار کر واپس آتے ہو، تو ہوپ فلی کہ آپ کی باڈی پھر بہت جلدی ایڈجسٹ ہو جائے. تو اگر 8000 پہ میں جاؤں گا تو اوبویسلی میں یہی کوشش کروں گا کہ میں کیمپ پہ پہنچوں تو اس سے آگے میں جاؤں، 200-300 میٹر جاؤں، کلیمیٹائز ہو کر واپس اس کیمپ میں آ کر جو ہے نائٹ گزاروں، تو اس سے بہت بہتر ہو جائے گا. یہ ہے. تو 4500 پہ تو ہم پہنچ گئے. پھر وہاں سے رات کے 12 بجے ہم نے سمٹ پش کے لیے ہم نکلے. اینڈ وہ بہت زیادہ، کیونکہ تقریباً 10 گھنٹے لگے ہمیں سمٹ پہ. اینڈ لٹرلی جب سمٹ پہ پہنچے، وہ بہت کیا فیلنگ تھی؟ ایسی فیلنگس تھی کہ میں بیان کر سکتا ہوں اس کو. کریں پھر. لائک اس طرح کہ آئی فیل دا ایگزسٹنس آف المائٹی. مجھے وہ احساس ہوا، ایون مجھے اپنی ماں کی جو دعائیں میرے لیے وہ فیل ہوا، وہ سب کچھ مجھے فیل ہوا کہ ہاں جو چیزیں میں یہاں تک پہنچا ہوں تو انہی کی وجہ سے پہنچا ہوں. لائک میں نے فیل کیا اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو، ان کو محسوس کیا کہ. اور جب میں 360 میں دیکھ رہا تھا تو سامنے میرا مرشد یعنی K2 نظر آ رہا ہے، اور اس سائڈ پہ ناگا پربت نظر آ رہا ہے، اس سائڈ پہ جو ہے ہراموش اور سپانٹک نظر آ رہا ہے. جو کلیئر ویدر تھا، وہ بالکل کلیئر ویدر. یہ بھی لک کی بات ہوتی ہے، بہت بہت خوش نصیب ہوتا ہے. ہاں، جب میں سمٹ پہ پہنچا ہوں تو تقریباً 5900 میٹر سے میں بالکل انکانشیس تھا. مجھے کوئی سمجھ نہیں، کوئی پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، بس اتنا پتہ ہے کہ مجھے آگے جانا ہے، ٹاپ تک جانا ہے. جب سمٹ پہ پہنچا تو یہاں بہت فنی کام ہوا. فنی یہ ہوا کہ سمٹ پہ پہنچ کر اب تقریباً کوئی 5 سے 6 منٹ بعد میں کسی سے بات نہیں کر رہا، اور اچانک میں چیخ لگاتا ہوں کہ واہ میں تو سمٹ پہ ہوں. سب میرے دوست ہنس رہے ہیں. تو میں ابھی سمجھ آ گیا کہ سمٹ پہ ہو. 15 سے 20 منٹ گزار کر پتہ لگ گیا تم سمٹ پہ ہو. تو اس ٹائم میں پھر تھوڑا سا ایکلیمیٹائز ہوا، اور مجھے آئیڈیا ہوا کہ میں. اور کتنے دیر رکے ٹوٹل وہاں پہ سمٹ جب کیا آپ نے؟ سوری، سمٹ جب کیا تو کتنے دیر رہے پھر اوپر؟ تقریباً کوئی 25 to 20 منٹس ہم رہے. 25-20 منٹس. ہاں، کیونکہ مجھے انسٹا کی شارٹس لینی تھی، کچھ بہت سارے ڈسکور کے لیے بہت سارے کانٹینٹ بنانا تھا، وہ ولاگ آئے گا. جیسے آپ کسی خاص دوست کے لیے بھی کوئی میسج ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اوپر جا کے، ہو سکتا ہے ایسا بھی کوئی ہو زندگی میں آپ کے؟ ہاں، ریکارڈ تو کیا ہے. ریکارڈ کیا ہے. آپ تھوڑی بتائیں گے؟ پوچھے ویسے ہو سکتا ہے بتا دیں. نہیں، آپ کو پتا ہے. نہیں، مجھے تو اس لیے میں نے سوال کیا ہے. اور میرے ریکارڈ پتا ہے آپ کو. سیکرٹ کیپر. Yeah, he is a wonderful secret keeper. اوکے. چلے اللہ خوش رکھے جی آپ کو. واٹس نیکسٹ؟ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ 7000 8000 کا آپ کا جو خیال ہے، تو نیکسٹ کون سی پیک ہے جو پلان کر رہے ہیں؟ نیکسٹ میں نے یا ناگا پربت کرنی ہے انشاءاللہ، کلر ماؤنٹین، اور یا میں نے G2 کرنی ہے. G2 ایزی ہے سارے 8000 میں. اس کی جو پیٹرن ہے G2 G1 پھر ناگا پربت پھر K2. اوکے، یہی سیکوینس لے کر چلیں گے. یہی سیکوینس ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ ظاہر ہے، مجھے ابھی بھی وہ یاد ہے کہ ظاہر ہے انشاءاللہ ان کا K2 بھی مشن رہے گا.
تو وہ مجھے یاد ہے انشاءاللہ وہ ہے. ایک دن میں یہاں بیٹھوں گا آپ سے K2 ڈسکس کروں گا کہ کیسا رہا ہو انشاءاللہ. یہ تو ہم ظاہر ہم چاہتے بھی ہیں کہ پاکستان کے زیادہ سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ وہاں پر جائیں اور ایک میں کہتی ہوں کیپچر بھی کر کے آئیں. پوری دنیا کو ہم نے دکھانا ہوتا ہے پاکستان کا امیج. یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ہم کتنے بلیسڈ ہیں. اچھا ویسے ایک اور چیز سوری میں نے ڈسکس کرنی تھی. یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ یہاں سے ڈسکس ہونے جانی چاہیے. جب میں ترچمیر بیس کیمپ گیا کیفی ٹورزم کے ساتھ فرسٹ گروپ میں, تو میں نے دیکھا کہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ نے جو حالات کیے ہیں ہمارے ماؤنٹینس کی, ہمارے گلیشیئرس کی, بہت برا حال ہے. یعنی میں وہاں کے لوکل سے میں ڈاکومنٹ کر رہا تھا تو وہاں کے لوکل سے مجھے پتہ چلا کہ جو گلیشیئر جہاں میں کھڑا تھا وہاں تک گلیشیئر ہوا کرتا تھا. تقریباً کوئی 800 میٹر جو ہے وہ گلیشیئر ختم ہو چکا ہے, ملٹ ہو چکا ہے. اور ہر جگہ جو ہے بلاسٹ اینڈ بس جو ہے گلیشیئرز کا ہو رہا ہے, راک فال کے نیچے ہو رہا ہے. تو بہت سارا ویزیبلی آپ نے دیکھا. ہاں بالکل آئی وٹنس ہوں, میں نے خود دیکھا ہے. گلیشیئرز پھٹ رہے ہیں, گلیشیئر پھٹ رہے ہیں پورے. اس دیکھ رہا ہوں کہ ادھر سے ایک مطلب نیچے گلیشیئر ہے, اوپر راک ہے. Isn't it dangerous as well ٹائمنگ کے پرسپیکٹو سے گلیشیئرز کا پھٹنا اس وقت آپ کا وہاں پر ہونا؟ It is. ابھی کل ہی میری سرباز بھائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو سرباز سے میں نے پوچھا کہ کیسا تھا ایکسپیڈیشن, کیوں اور نہیں کر سکے آپ لوگ کر سکے. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم کیمپ 3 تھے تو کیمپ 3 سے سمٹ پش جو ہے وہ 1100 میٹر ہے, اور وہ پورے 1100 میٹر جو ہے بلو آئس ہے. شاید بلو آئس آپ جانتے ہو کہ وہ بہت ہارڈ آئس ہوتی ہے, اس پہ آپ کرمپون جو ہے اس پہ ہٹ کرتے ہو تو وہ ہٹ بیک کرتی ہے, یعنی وہ اس میں گرپ نہیں کرتی. تو اس لیے اتنا مشکل رہا ترچمیر کو سمٹ کرنا اس بار. تو یہ اور یہ سارا بعد ہوا. ہاں ایگزیکٹلی. اور یہ حالانکہ یہی ٹائم اگست جولائی جون جولائی یہی تو پیکس کے سمٹس کے ٹائم ہوتے ہیں, اور انہی ٹائم میں جو ہے پورا ڈیفینڈ ہو چکا ہے. کلائمیٹ چینج نے بھی اس کو خاصا متاثر کر دیا. کافی. اس دفعہ جو ہے ہمارے پاس 5 8000 ہے, اینڈ 5 میں صرف 2 ہی ہوئے ہیں, اور انہی سے ملا تھا. وہ آئے تھے نیپال سے, تو ان سے ملا تھا تقریباً 41 8000 انہوں نے کی ہے. سو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ اتنا اینڈ تک ویدر آ گیا, ویدر ونڈو, کہ ہمیں بہت مشکل سے ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ K2 اس دفعہ سمٹ ہوگا. آخری میں سمٹ ہوا ہے, اس سے پہلے صرف G1 ہوا ہے, اور اس کے بعد ابھی تک ناگا پربت نہیں ہوئی سمٹ, G2 نہیں سمٹ ہوئی, اور براڈ پیک نہیں سمٹ ہو سکی. یہ سیزن سمٹس کے لحاظ سے برا سیزن رہا, بہت برا. بہت کم آپ نے کہا کہ سمٹ ہو پائے ہیں, چونکہ ویدر ونڈو ایسی رہی ہے. اور ظاہر بہت سے ایسے انٹرنیشنل ماؤنٹینئرز جو کہ اسپیشلی آتے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ, پورے ریسورسز کے ساتھ, اور جب ان کو بھی موقع نہ ملے کیونکہ ویدر ونڈو از ناٹ فلیکسیبل انف کہ وہ جا سکیں سمٹ کر سکیں, تو وہ ظاہر ان کا پورا پلان بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. لاٹ آف ایفرٹس جو کہ اس میں لگائی ہوتی ہیں, اینڈ فائنانس وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں. نعمان تھینک یو ویری مچ اینڈ آل دا بیسٹ. جو آگے چل کے آپ کے پلانز ہیں, زیادہ چیلنجنگ بھی ہوتا ہے اسپانسرس کو لے کے تھنگس لائک دیٹ, بٹ جب آپ اپنے آپ کو لے کر آگے چل رہے ہوتے ہیں, آپ پروف کر رہے ہوتے ہیں, دین اسپانسرس والا مسئلہ بھی ساتھ ساتھ حل ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو سپورٹ مل رہی ہوتا ہے, آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں. شوق تو پورا ہو رہا ہوتا ہے, آپ دنیا کو بھی دکھا رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا یہ پاکستان ہے, یہاں پہ یہ پیک ہے, اور اس طرح سے ہم اس کو سبمٹ کریں. پوٹینشیل آف ایڈونچر اسپورٹس ان پاکستان. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. چلے تو ہمارے سنگ سنگ نظارے چلے. یہ تو بالکل پانی جیسا ہے. نہیں یہ پانی ہی ہے بیٹا. بیچ میں ٹریفک آ گئی, نہیں تو تیرا حال میں بہت برا. شکیلا جی کیا کر رہی ہیں, سب دیکھ. ریسیپشن پہ بہت ہی خوبصورت لڑکی چاہیے ہوتی ہے. ہائے چودھری صاحب, مجھ سے حسین خوبصورت کوئی ہے؟ ڈوبا ابھرا ابھرا ڈوبا, الجھا سلجھا ڈوبا. آئیے آئیے آ جاؤ. میرا کاٹ چھوٹا ہے, ذرا پیار سے ذرا.
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये कि लोग अपना ख्याल रखना शुरू हो गए, चाहे वो ख़वातीन है चाहे वो मर्द हैं। अब उन्हें पता है कि अब वो ये नहीं है कि जो हम अक्सर क्या बात कर रहे होते हैं बॉडी पॉजिटिविटी की, जब हम बात कर रहे होते हैं कि अपनी स्किन में आप कंफर्टेबल रहें, आप ज़रूर रहें, लेकिन अगर कोई बीमारी आपको हो रही है, अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट मौजूद है, वो ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, बजाय इसके कि हम बार बार यही बात कहें कि इट्स ओके, हम यही हैं बस। जब अब आजकल हम देख रहे होते हैं कि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया, आपको मिलाजमा है, कुछ लोगों को पिगमेंटेशन के इश्यूज़ हैं, एक्नी के इश्यूज़ हैं, बहुत सारी और स्किन के इश्यूज़ होते हैं, रोज़ेशिया है, तो अब इन सब का इलाज है ना, तो इलाज करवाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इलाज के नाम पे बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा है कि लोग बिल्कुल, हम कुछ टाइम के बाद उनको देखें तो उनकी शक्लें बिल्कुल चेंज हुई भी होती हैं, तो लोग ये कह रहे होते हैं कि हम ठीक है अगर कोई प्रोसीजर करवाया भी है तो वो नेचुरल वे में हम क्यों नहीं करवा रहे हैं, हम एक्सट्रीम पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जब हम एक्सट्रीम पे जा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपके फीचर्स भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। बट देन अगेन एक और पर्सपेक्टिव वो ये होता है कि जिसको जो अच्छा लगे वो करवाए। अब ये सारी चीज़ें हम इसलिए सामने रख रहे हैं क्योंकि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं और उन सब को रिप्रेजेंट करना, उन सबको सामने रखना, चाहे मुझसे एग्री करें ना करें, वो हमारा काम ज़रूर होता है। तो आज ज़रा बात करेंगे कि ये नए नए जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स आ चुके हैं ये कितने फ़ायदेमंद हैं, और अगर इसको हद से ज़्यादा करवाया जाए तो ये कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। एट द सेम टाइम आजकल जो ये भी तो ट्रेंड चल चुका है कि कोरियन ग्लास के, यस वो तो पिछले 1.5-2 साल से स्पेशली हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसकी हाइप है। लेकिन अब मैं टीनेजर्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ ना। देखिए वो एज जिसमें हम देख रहे होते हैं कि आपकी ग्रोथ हो रही है, एंड देन हम लड़के और लड़कियों दोनों के लिहाज से बात करें तो एक्नी आ रही होती है, बहुत सारी आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, तो उसमें बड़ी इनसिक्योरिटी भी उनके अंदर आ गई है कि जो वो फलाना है तो उसकी कोरियन स्किन है तो मेरी क्यों नहीं है। एक हेल्दी स्किन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस चीज़ को भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम जो चीज़ है वो जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं वो हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एनी हाउ ये तो हमारे अपने पर्सनल ख्यालात थे और आप इससे बिल्कुल डिफर कर सकते हैं, यू हैव कंप्लीटली चॉइस। लेकिन इसमें एक बात और है कि ठीक है, एक बात होगी कि बीमारी और उसका इलाज, क्योंकि स्किन की बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी डिजीजेज ऐसी होती हैं जिसके इलाज के मुताबिक सभी आपने बात की, एंड सम टाइम्स क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी होते हैं, वो बीमारी तो नहीं होती, बट अगर आपका कॉन्फिडेंस उससे मुतासर हो रहा है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है और आप कराना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप उससे बेहतर महसूस करेंगे, सो इट्स कंप्लीटली योर राइट टू फील गुड। आई मीन व्हाई नॉट, आप करवाएं, वो इसमें क्या इशू है। मत सुने कि कोई आपसे कहता है अच्छा प्रोसीजर करवाए हुए हैं तुमने, अच्छा तुम तो ये कराती हो, फॉरगेट इट, जस्ट डू व्हाट यू वांट टू। आज इस मौजूद पे बात भी करेंगे, प्लस ये कि थोड़ी सी अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हम कर रहे होते हैं घर में ही जिससे हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। मुसलसल ख़राब होने के बाद जब ठीक नहीं होती, तमाम टोटके फेल हो जाते हैं, फिर हम जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। तो बेहतर है कि पहले ही आप इतना ख्याल रखें कि वो ख़राब ना हो। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं, आज हम इस पर भी बात करेंगे। वी हैव विद अस डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सूफिया खान, उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू जी, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। ग्रेट। हम हर डर्मेटोलॉजिस्ट से या एस्थेटिक फिजिशियन से पहला सवाल ये करते हैं कि आप खुद अपना ख्याल कैसे रखते हैं, आपकी स्किन इतनी अच्छी कैसे होती है? अच्छा जी, हर एक की स्किन के मसले हैं, ऐसे नहीं है कि मेरी स्किन बिल्कुल 100% परफेक्ट है। वी वेरी मच रिप्रेजेंट द सेम पॉपुलेशन जहाँ से हम हैं, एशियन है, नहीं कुछ तो करते हैं आप लोग। जिस तरह आपने कहा ख्याल रखता है, एक मिनिमम लेवल होता है केयर का, वो ज़रूर करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिसको बहुत अंडररेट किया जाता है और लोग उससे अवेयर नहीं हैं, दैट इज़ सन प्रोटेक्शन। सन प्रोटेक्शन लाजमी है, इस तरह कह लें मस्ट है, राइट फ्रॉम द बर्थ। वहाँ से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए और इसको थ्रू आउट द लाइफ चलना चाहिए। तो इसके साथ आप चाहे और जो भी कुछ करते हैं, जो स्पेसिफिक चीज़ें आप ऐड करते हैं लेटर ऑन, मगर ये एक ऐसी चीज़ है जो मस्ट होनी चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं तो सन ब्लॉक इज़ समथिंग दैट इज़ ऑन माई स्किन स्ट्रेट अवे, एज सून एज आई वेक अप इन द मॉर्निंग, वॉश माई फेस, इट गोज़ देयर। और उसके बाद जो है इवन अगर डे टाइम में मतलब हमारा एक्सपोजर रहता है ब्राइट लाइट्स को भी, अंडर ओटी लाइट्स, बाकी और लेजर्स के साथ, तो उसमें भी हम इसको दोबारा अप्लाई करते हैं। कितने घंटे बाद करना चाहिए अप्लाई? यूजुअली तो सन ब्लॉक आपका सिर्फ 2 घंटे तक काम करता है, मगर दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल कि आप उसको हर 2 घंटे बाद अप्लाई करें, तो एटलीस्ट वंस इन द मॉर्निंग, वंस इन द आफ्टरनून। ओके, क्योंकि डॉक्टर साहब अक्सर ये भी होता है ना, रिप्लाई कहा जा रहा है, रीअप्लाई करें उसको, और कुछ लोगों का काम भी आउटडोर का होता है कि 2 घंटे के बाद उनको जो है सन ब्लॉक लगानी पड़ जाती है। कि मेकअप के ऊपर भी मैंने कुछ लोगों को लगाते हुए देखा, अगर जेल बेस्ड है तो वो हल्का हल्का ऐसे टैप कर देते हैं, जैसे मेकअप भी ख़राब नहीं होता और
آپ ٹیپ کر دیتے ہیں تو وہ پروٹیکشن لگتا ہے کہ ہو رہی ہے اس لحاظ سے. یہ بھی کیا افیکٹو ہوتا ہے یا کیا کریں وہ لڑکیاں جن میک اپ بھی ہوتا ہے, باہر بھی ہوتی ہیں, کام بھی کریں, کیسے ری اپلائی کریں؟ جی دیٹس وائی آئی سیڈ اٹس ناٹ ویری پریکٹیکل, ہر ایک کے لیے ایزی نہیں ہوتا. جو کلینزنگ کا پروسیس ہے وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ دن میں 2 مرتبہ کریں. فیس واش بانڈنگ ایوننگ میں یوز کریں اینڈ پراپرلی مساج یور فیس فار 1 منٹ, پھر اس کو رنس کریں. اور باقاعدہ اس پہ سائنٹیفک ریسرچ ہو چکی ہے کہ کتنے ٹائم کے لیے آپ نے کلینزنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ تو آپ کا جو پروسیس ہے یہ دن میں 2 مرتبہ ہوتا ہے. اس سے زیادہ آپ کو فیس واش اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جس طرح وضو کرتے ہیں آپ فیس واش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ نے بہت تھک بیس نہیں لگائی ہوئی, بہت تھک میک اپ نہیں کیا ہوا, جسٹ پیٹ ڈرائی یور فیس اور پھر ری اپلائی کرنا ہے اس کے اوپر. اچھا, فیس واش ضروری ہے کہ پراپر فیس واش ہی ہونا چاہیے یا صابن سے منہ دھوئیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ اتنے اچھے اچھے صابن آ چکے ہیں مارکیٹ میں, وہ تو کہتے ہیں اس میں روز پیٹلز بھی ہیں, اس میں ملائی بھی ہے, اس میں دودھ بھی ہے, پتہ نہیں وہ چیزیں جو کہ ایڈ آنے ہوتے ہیں, نہ کریں. اچھا, بادام بھی ہے. اچھا جی, کیا آپ تو سپورٹ کر دیں. سوپ جو ہے نا اٹس این ایبسولوٹ نو فار فیشیل اسکن. تو وہ فیشیل کے لیے بتاتے بھی نہیں ہیں, مطلب وہ باقی نہیں, وہ جو ماڈلز دکھاتے ہیں گوری چٹی لشکاریں مارتی ماڈل صابن سے منہ دھونے کے بعد, خاموشی میں حکمت بھی ہوتی ہے بعض اوقات. آپ کہتی ہیں سوپ از اے بگ نو. اچھا جی, سوپ از اے بگ نو فار اے ریزن. دیکھیں اس میں کچھ ایسے کمپوننٹس ہیں جو آپ کی اسکن کو ڈرائی کرتے ہیں. تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک بگ میجورٹی ہے پیشنٹس کی جن کو ایگزیما, سورائسس, ڈرائنس کے مسئلے ہوتے ہیں, اور یہ ایک بہت ہی بیسک چیز ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. سوپ خشکی پروڈیوس کرے گا, آپ جا کے اسے دوبارہ فیس بھی واش کر رہے ہیں, ہاتھ پیر باقی باڈی بھی واش کر رہے ہیں. تو جن لوگوں کو ڈرائنس کے مسئلے ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیسیفک سوپ سبسٹیچیوٹس ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ان کو سوپ یوز کرنا ہی نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ہم جنرل پاپولیشن کو بھی یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر آپ کی آئلی اسکن ہے تو آپ کو آئلی فیس واش یا کلینزر چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح ڈرائی فیس کے لیے اپنے ہیں تو سوپ از ناٹ سوٹیبل فار ایوری ون. اسکن والے کیا کریں؟ سب سے زیادہ مسائل تو ان کے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فیس کی کون سی سائڈ پہ کیا, مطلب آپ الگ الگ تو اپلائی کر نہیں سکتے پورے فیس پہ اپلائی کرنا. دیر آر کلینزرز, فیس واشز ہوتے ہیں جو آپ کے نارمل اسکن کے لیے بھی ہوتے ہیں, ایسے بھی ہیں جو نارمل ٹو ڈرائی اسکن کے لیے یا نارمل ٹو آئلی اسکن, کمبینیشن اسکنس کے لیے بھی ان کو ہوتے ہیں. آل رائٹ, یعنی صابن آپ استعمال ضرور کریں لیکن منہ نہ دھوئیں, باقی باڈی واش کریں, اس سے اٹس فائن, لیکن آپ فیس واش یوز کریں جو بھی آپ کی اسکن کے لیے ٹھیک ہے, فیس کے لیے ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو سلیکٹ اے گڈ فیس واش؟ اچھا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اسکن ٹائپ پہ. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں, مردوں کی جو اسکن ہوتی ہے اٹس 100% آئلی انلیس اینڈ انٹل آپ کو کوئی بیماری نہ ہو, مطلب ایگزیما نہ ہو یا ڈرائنس کا کوئی ایشو نہ ہو. تو مرد حضرات اپنے لیے آئلی فیس واش, ہمیں یہ بھی تو کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحبہ کہ جو پہاڑوں پہ رہنے والے ان کی جنرل اسکن ڈرائی ہوتی ہے. جی, یہ بات بھی آپ کی بالکل ٹھیک ہے. تو میں آپ کو جنرل بات بتا رہی ہوں کہ مردوں کی موسٹلی آئلی اسکن ہوتی ہے. اگر آپ بہت الٹیچیوڈ والے ایریاز پہ رہتے ہیں, وہاں پہ ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے, سن ریز, انوائرمنٹ صاف ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے. تو پھر آپ ظاہر ہے اسی کے مطابق پھر اپنا فیس واش. لیکن نارملی مردوں کی اسکن آئلی, تو مردوں کے لیے پھر فیس واش وہی جو آئلی اسکن کے لیے نہ منہ بھی نہ بھی دھوئیں تو خیر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مرد منہ دھوئے بغیر بھی بہترین شکر ہے. ایک دن ایک ٹائم پتہ نہیں صبح آپ کیسے منہ دھو لیتے ہوں گے, یہ الگ بات ہے, کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ پرسنل ایکسپیرینس شیئر نہیں کرنا ہوتا یہاں پہ؟ نہیں, وہاں الحمدللہ. اچھا, اپنی دفعہ الحمدللہ, اپنی بھائی الحمدللہ 2-3 مرتبہ فیس واش ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, استھیٹک پروسیجرز اب وہ بھی کافی زیادہ آ چکے ہیں, اینڈ ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس نے کروانا ہے کروائے, نہیں کروانا نہ کروائے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایکسٹریمز بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ وہ دیکھ کر پتہ چل رہا ہوتا ہے اچھا پروسیجرز ہوئے ہیں کوئی, اور لیکن کچھ اتنے مہارت سے, کیونکہ ہاتھ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کروا کس سے رہیں, وہ اتنی مہارت سے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نہیں جج کر پا رہے ہوتے کہ کیا ہوا ہے, بٹ آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہی اور شی لکس گڈ. اب کیا ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں, رجحان کتنا زیادہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے, کیا آپ اس کے بارے میں کہیں گی؟ اچھا جی, یہ تو آپ کا ایک ایسا کویشچن ہے جس پہ ہم گھنٹوں بحث کر سکتے ہیں, جس کے بہت سارے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. اور اس طرح سمجھ لیں کہ یہ جتنے بھی ہیلتھ اینڈ ویلنس ایڈوکیٹس ہیں, پلاسٹک سرجن, ڈرمیٹولوجسٹ, ایستھیٹک فزیشینس, یہ سب کی ایک دکھتی رگ ہے. اوکے ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایستھیٹک پروسیجر سے آپ کے فیس چینج ہو جاتے ہیں, میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتی ہوں, یہ ان پروسیجر سے اگر چینج ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, ایک چیز ہے جو 100% آپ کا فیس اور آپ کی فزیکل اپیئرنس چینج کرے گی, اینڈ دیٹ از دا پروسیس آف ایجنگ, بڑھاپا.
ठीक है, जो भी हम में से जिंदा है बुढ़ापे से गुजरेगा, बुढ़ापे के साइड इफेक्ट्स नहीं मगर जो उसके इफेक्ट्स हैं वो उनसे गुजरेगा, सारा कुछ होगा उसके साथ। ठीक है, तो ये जो टर्म हम यूज़ करते हैं ना ग्रेसफुल एजिंग वाली, देयर इज़ नो सच थिंग एज ग्रेसफुल एजिंग। नेचुरल ग्रेसफुल एजिंग कोई चीज़ नहीं है। इन ऑर्डर टू मेक इट ग्रेसफुल यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक, तो अब जिस तरह आपको पता है, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए या आपकी हेल्थ के लिए अच्छा खाना और वर्जिश ज़रूरी है। ठीक है, जो नहीं भी करता वो इस बात से मुत्तफिक हैं। जिस तरह साइंस ने मज़ीद तरक्की की है, हम ये भी जानते हैं कि हर साल आपका जो मसल मास है, लीन मसल मास, उसमें 1 to 2% लॉस होता है। ठीक है, तो अगर आप उसको कॉम्बैट करने के लिए कुछ करते नहीं हैं, जिस तरह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, मसल एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये मसल लॉस आपका होता रहेगा। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी श्रिंक हो जाती है, हाइट रिड्यूस हो जाती है, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़ों के दर्द हो गए, कमर का दर्द, ये सब कुछ होगा। ठीक है, माई क्वेश्चन इज़ कि जब बात आपके फेस पे, आपके बालों पे आती है, तो इज़ दिस डिफरेंट दैन द रेस्ट ऑफ योर बॉडी? नो, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द सेम थिंग, द सेम थ्योरी अप्लाइज देयर, इजंट इट? लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारी कि हम वो मॉडरेशन और कंटेंटमेंट का जो लेवल है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आप लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते कि आपने कहाँ पे स्टॉप होना है। सो इन माय व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव इस पे ये है कि अगर आप बिल्कुल ही ओवरबोर्ड चले जाते हैं प्रोसीजर्स के साथ, दैट कम्प्लीटली चेंजेस योर लुक और आप फेक नज़र आते हैं, या फिर वो दूसरी मेंटालिटी ये है कि लेट द नेचर टेक इट्स कोर्स और जी बस जैसा होता रहता है करने दें, होने दें। बोथ दीज अप्रोचेस आर रॉन्ग। सो मिडिल ग्राउंड कोई ढूंढें उसमें। ठीक है, अपना ख्याल रखें। और व्हाट आई एडवाइज माय पेशेंट्स इज दैट एटलीस्ट स्टार्ट विद अ बेसिक स्किन केयर रूटीन वेरी अर्ली इन योर लाइफ। ओके, और उससे बड़ा फर्क पड़ता है डिफरेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे अब इश्यूज हम ये देख रहे होते हैं हमारी यंग बच्चियों में भी कि मिलाज़मा का इशू अच्छा खासा सामने आ रहा होता है। अच्छा, अब अगर तो किसी ऐसी मेडिकेशन से हुआ है कि आपने वो हार्श था, आपने उसको अप्लाई करते गए और उस जगह पर हल्का हल्का सा मिलाज़मा नज़र आ रहा होता है, क्या वो भी कुछ दिनों में ट्रीटेबल होता है या उसके भी रिलैप्स होते हैं कि एक दफ़ा शुरू हो गया तो अब ये ख़त्म नहीं हो सकता? इसका क्या होता है? अच्छा जी, ये आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है। मेरी 50% जो प्रैक्टिस है दैट इज़ पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स, मिलास्मा का प्रॉब्लम होता है। मिलास्मा के बारे में लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। मिलास्मा सिर्फ 2 रीजंस की वजह से होता है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया और दूसरा क्यूमुलेटिव सन डैमेज। मतलब आपकी जो बचपन से जितना सन एक्सपोजर है, जो आपका डैमेज हो रहा है, DNA डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ UV सन एक्सपोजर, वो जमा हो के बाद में आपकी स्किन पे नज़र आता है। तो ना इसका ताल्लुक आयरन डेफिशिएंसी के साथ है, ना कोई और सीरियस प्रॉब्लम्स है, ना किसी चीज़ का रिएक्शन है, सिर्फ ये 2 रीजंस हैं। तो ये जैसे आपने बात की ना कि पिगमेंट डिसऑर्डर्स ज़्यादा हो रहे हैं, वन ऑफ द रीजन व्हाई इट हैपेंस इज दैट वी डोंट केयर, वी डोंट अप्लाई सन ब्लॉक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। हमारी जो टीनेज के बच्चे हैं, बाहर खेलते हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स हो गए, सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, सन ब्लॉक का कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। हम बच्चों को कोई क्रीम देते ही नहीं है। हालांकि आप बड़ा अच्छा आपने कहा कि जस्ट 1 क्रीम दैट इज सन ब्लॉक या सनस्क्रीन, सन प्रोटेक्शन, बस वो आप यूटिलाइज कराएं बच्चों से तो उनकी स्किन वैसे भी प्रोटेक्ट रहती है यूवी रेज से स्पेशली। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ज़रूर ये बात की ऐड कीजिएगा कि एक जो मिनिमल स्किन केयर रूटीन है उसमें एक सन ब्लॉक तो आपने कहा बिल्कुल है, उसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें जो हम ऐड कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि बेसिक स्किन केयर रूटीन में आती है? अच्छा जी, स्किन केयर रूटीन बेसिकली एज स्पेसिफिक होती है। मतलब बच्चों में अलग होगी, टीनेजर्स में अलग है, 30-40s में अलग है, आफ्टर 50 आपके स्किन केयर गोल्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो दैट वुड बी स्पेसिफिक टू योर एज एंड स्पेसिफिक टू योर प्रॉब्लम। टीनेजर्स से स्टार्ट कर देते हैं। टीनेजर में क्या होनी चाहिए? टीनेजर्स में देखें ज़्यादातर एक्नी के इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो वो आप उसी के मुताबिक हम पहले इसको ग्रेड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एक्नी है, उनको ओरल टैबलेट्स की ज़रूरत है कि नहीं है। और साथ में भी जो टॉपिकल्स हैं, मिनिमम जो मैं रेकमेंड करती हूँ उसमें ये फेस वॉश, क्लेंजर हो गया, सन ब्लॉक हो गया, ठीक है, और उसके साथ नाइट टाइम पे आपका एक एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह ये रेटिनॉइड्स हम कहते हैं, उसी की टॉपिकल फॉर्म या एंटीबायोटिक, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एक्ने एंड सिवियरिटी ऑफ दैट ऑफ कोर्स। अब अगर टीनेजर से निकल गए हैं, अब ऊपर आ गए, यंग हैं, तो फिर क्या स्किन केयर रूटीन हो चाहिए? आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जिसमें आपको ज़्यादा कॉन्शियस भी आप हो रहे हो। 20 to 30। जी जी,
इस एज में टू बी ऑनेस्ट आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ी स्किन केयर की ज़रूरत नहीं होती. यू डोंट नीड 10 स्टेप कोरियन स्किन केयर रूटीन. और यकीन करें मेरे पास जो आजकल बच्चियाँ आती हैं वो यही कहती हैं कि डॉक्टर साहिबा आपने तो इसमें नाइसिनामाइड ऐड नहीं किया, आपने विटामिन सी ऐड नहीं किया. सो आई एजुकेट देम कि मैं यही बताती हूँ कि ज़रूरत नहीं है आपको. आप फालतू में 10 चीज़ें उसमें ऐड करेंगे, जब ज़रूरत नहीं है योर स्किन विल रिएक्ट टू समथिंग एंड इट विल ब्रेक आउट. और जब ज़रूरत होगी उस वक्त ज़रूर ऐड कर लिया जाएगा. बिल्कुल. सो मे बी आफ्टर 25 इयर्स ऑफ एज आप उसमें रेटिनॉल सीरम ऐड कर सकते हैं. विटामिन सी इज़ फाइन, उसका कोई मेजर इशू नहीं है. तो स्किन स्पेसिफिक बस यही होता है कि विटामिन सी. अब उन लोगों की बात करते हैं जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है आफ्टर 25, वो उनकी क्या रूटीन होनी चाहिए? बिकॉज अगर आप बात करती हैं कुछ रेटिनॉइड्स की, हम बात करते हैं ओरल भी काफ़ी लोगों ने ली, बट ऑब्वियसली उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. और वो अब ज़्यादातर मैंने देखा डर्मेटोलॉजिस्ट बड़े कम होते हैं जो रिकमेंड कर रहे होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए. तो वो दवाइयाँ खाए बगैर जो है किस तरीके से एक्नी को मैनेज किया जा सकता है जो अनकंट्रोलेबल एक्नी है आफ्टर 25 इयर्स? ठीक है. एक्नी हैज़ अ बाई मॉडल एज अपीयरेंस. ये बहुत से लोगों को पता नहीं कि सिर्फ टीन एज का इशू नहीं है, ये लेटर ऑन आपकी 30s में भी आ सकती है. और अगर कोई बीमारी है जस्ट लाइक एनी अदर डिजीज़, उसका सिर्फ दवाइयों के साथ ताल्लुक नहीं है. इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज. तो आपने पेशेंट फैक्टर्स भी एड्रेस करने होते हैं, जिस तरह आपकी डाइट है, आपका लाइफस्टाइल है, आपकी बाकी हैबिट्स, सब कुछ इसमें मैटर करता है. अगर स्किन केयर रूटीन की बात करें तो जिस तरह मैंने आपको बताया है बेसिक ये चीज़ें हैं. ठीक है. अगर एक्नी के साथ किसी को पिगमेंटेशन का इशू होगा तो मे बी आई वुड ऐड समथिंग लाइक विटामिन सी. डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशन. जी जी बिल्कुल ठीक है. जो ऑनलाइन ट्रेंड्स फॉलो करके लोग आ जाते होंगे आपके पास कि स्किन अब हो गया ख़राब, जो कि हमने एक प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा मशहूरी देखी, हमने अप्लाई कर लिया, वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है जिससे आपकी स्किन डैमेज हो गई है, ऐसे केसेस ज़्यादा आते हैं? बहुत जी. आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से जो है ये इन्फ्लुएंसर ट्रेंड्स और ये सब कुछ इतना ज़्यादा फॉलो होता है. और लेटली हमने जो बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ देखी हैं, बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जो बहुत मिनिमलिस्टिक वे में प्रोडक्ट्स या इंग्रेडिएंट्स को आपको आगे लेबल करके बता देते हैं. ठीक है. देन पीपल यूज़ AI और वो समझते हैं कि दे आर इन कंट्रोल. दे डोंट नीड डर्मेटोलॉजिस्ट, दे डोंट नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस. प्रॉब्लम तब आती है जब वो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे होते हैं और आप उसके साथ स्टक हो जाते हैं, या ब्रेकआउट्स हो रहे हैं या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. सो देन व्हाट डू वी डू? फिर लोग उसके बाद हमारे पास आते हैं. तो कुछ लोग तो ये है कि ठीक है उनकी प्रॉब्लम सिंपल होती है, वो सॉल्व हो जाती है. ठीक है. कुछ लोग ऐसे होते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं है इसकी. सो एंटी पिगमेंटेशन क्रीम्स ओवर द काउंटर इतनी ज़्यादा वैरायटी में फ़रोख्त हो रही हैं जिनका हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि उसमें कौन सी चीज़ है. अगर मैं आपको एक बात इसके बारे में बताऊं कि बहुत सी क्रीम्स की आपने एडवर्टीज़मेंट भी देखी होगी, 5 दिन में गोरा कर देती है, 7 दिन में गोरा हो जाएगा. और साइंटिफिकली जो क्रीम ये दावा करती है कि ये 1 महीने से पहले आपकी कम्प्लेक्शन में फ़र्क ला सकती है, mark my words, these are gimmicks and there is something dodgy. स्टेरॉइड्स, मर्करी, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं. अब उसके इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि लोग इसको यूज़ करके, और मैं 1-2 महीनों की बात नहीं कर रही, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं 6, 8, 10 साल मुसलसल यूज़ करके जो उनकी स्किन बिल्कुल पेपर थिन हो जाती है, रगें सारी नज़र आ रही होती हैं, हाइपर सेंसिटिव होती है, एंड दे आर देन कमिंग एक्सपेक्टिंग अ क्योर इन अ मंथ. वो हो नहीं सकता क्योंकि आपने 10 साल नुकसान कर दिया अपनी स्किन का. डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. ये मौजूद ऐसा था जिसपे अभी तो बहुत सी बात हो सकती है बट वक्त बड़ा मुख्तसर था हमारे पास. अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, ऐसी कोई भी दवाई इस्तेमाल ना करें, ऐसा कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें जो किसी ने आपको डॉक्टर ने आपको रिकमेंड नहीं किया, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया. आई वुड से दैट हम अक्सर ये शिकायत देख रहे होते हैं कि पूरी की पूरी स्किन ख़राब हो जाती है जस्ट बिकॉज कि आपने गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया होता है. प्लीज़ स्किन का ख्याल रखें क्योंकि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी है, इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप नुकसान उठाएंगे. दोबारा मुलाकात कल करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.